فردوس عاشق اوان اس وقت میڈیا ٹاک کر رہی ہیں۔ ذاتی ایجنڈا آئٹم کے اندر ایجنڈا نمبر 1 میں کیبنٹ نے 13 اپریل کے اجلاس جو کیبنٹ کمیٹی آف دی انرجی کا ہوا، اس میں اوگرا آرڈیننس 2002 میں ترامیم کے فیصلے کی توثیق کی۔ اس کی روح سے اوگرا سیکشن 8 میں جو ترامیم کی گئی ہیں، ان ترامیم کی روشنی میں ریگولر اور سیمی اینول ٹیرف جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کا جو گیپ تھا اس کو ختم کیا گیا، اور یہ وہ امینڈمنٹس تھیں جو 13 اپریل کے اجلاس میں کیبنٹ کمیٹی آف دی کیبنٹ نے اپروو کی اور آج اس کی توثیق کی گئی۔ ایجنڈا نمبر 2 میں جو ایک ایسا ادارہ جو عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جسے عوام کے مفادات کا ضامن بنایا گیا اور ایک ایسا مؤثر ہتھیار جس کو آئینی اور قانونی طور پہ خود مختار بنایا گیا، بااختیار بنایا گیا اور طاقت دی گئی کہ وہ پاکستان میں عوام کے مفادات کے خلاف کارٹل بننے سے روکے، اور جہاں کہیں کارٹلائزیشن ہوتی ہے آئین اور قانون کے مضبوط اور آئینی پنجوں سے ان ذمہ داروں کا نہ صرف زور توڑے بلکہ ان کو آئین اور قانون کے کٹہرے ملائے۔ اسی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، جس کو مسابقتی کمیشن کہا جاتا ہے، اس کی تنظیم نو اور ریفارمز ایجنڈا کے حوالے سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں اس کو طاقتور ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کمپٹیشن کمیشن بدقسمتی سے ماضی میں ان طاقتور افراد کے ہاتھوں کھلونا بنا اور عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کی بجائے ان شخصیات اور افراد کو نہ صرف تحفظ دیتا رہا بلکہ ان کے مفادات کے لیے عدالتی سطح پہ بھی ہر طرح کی سہولت کاری ملوث رہا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمپٹیشن کمیشن کی چیئرپرسن کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا کیبنٹ کے اجلاس کے دوران فیصلہ کیا، جو انہوں نے عدالتی ریسکیو لے کے اسٹے آرڈر لیا، اور وہ فیصلہ ابھی تک چونکہ عدالت کا پینڈنگ ہے اور ابھی تک اس پہ حتمی عدالتی رائے حکومت کو موصول نہیں ہوئی، تو آج کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ادارے کی جو ریسٹرکچرائزیشن ہے، ریفارمز ہیں، اس کو ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جوڑ کے دور حاضر کے جدید تقاضوں کے عین مطابق بنا وقت کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ظہیرہ اندوزوں کے خلاف جو آرڈیننس لایا گیا ہے اس کو مؤثر اور بھرپور انداز سے عوام کے مفاد میں استعمال کیا جائے۔ تو لہٰذا جو آج ڈاکٹر عشرت حسین کی کمیٹی جو بنی تھی ان کی قیادت میں، جن کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ اس ادارے کی حد و حال کو امپروو کرنے کے لیے اور اس کی پرفارمنس کو اور زیادہ عوام کے جذبات، احساسات اور حقوق کا نگہبان اور پاسبان بنانے کے لیے کام کرے یہ ادارہ، وہ ریکمنڈیشن سامنے لائی جائیں۔ آج ڈاکٹر عشرت حسین کی سفارشات کو کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا، اور ان سفارشات کی روشنی میں یہ بات کیبنٹ کے سامنے رکھی گئی کہ اب تک اس ادارے کے خلاف 27 پٹیشنز فائل ہوئی ہیں، اور مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ذمے 27 ارب روپے کے واجبات ہیں جو انہوں نے حکومت پاکستان کو ادا کرنے ہیں، تو وہ شوگر مل ایسوسی ایشن ہو یا فلاور مل ایسوسی ایشن ہو یا دیگر وہ تمام فوڈ کموڈیٹیز کے ساتھ جڑے جو آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے ان کے فیصلوں کے خلاف عدالتوں سے سٹے لیا، اور ایسے سٹے ہیں کہ جن کی میعاد جو ہیں وہ
گزشتہ 11 سال سے ان کے ڈیسیژن پینڈنگ ہیں، تو اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور کیبنٹ نے سخت ناپسندگی کا اظہار کیا اور ایک دفعہ پھر اس عزم کو دہرایا کہ پاکستان کے اندر کسی فرد کو، کسی تنظیم کو اور کسی شخصیت کو، عوام کو یرغمال بنانے کی کوئی بھی سازش اور کوشش جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور اس کمیشن کو اور زیادہ امپاور کیا جائے گا تاکہ یہ عوام کے حقوق کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے حقوق کا نگہبان بنے۔ اس کمیشن کے حوالے سے چونکہ آج جو فردر ریفارمز ایجنڈا کو آگے بڑھانے کی کیبنٹ نے منظوری دی، اس میں ایک تو جو ایپلیٹ ٹرائبونل ہے اس کی اسامیوں کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے 1 ہفتے کے اندر اندر پر کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ فی الفور جو ہے اس ایپلیٹ ٹرائبونل کو مکمل کریں اور اگلی کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کو لائیں تاکہ اس ادارے کو فعال بنایا جا سکے۔ اور دوسری ریکمنڈیشن میں جو لوگ سالہ سال سے ایک عہدے پر براجمان ہیں اور ان کو کئی سالوں سے وہ میچ فکس کر کے دوسرے افراد یا عوام کی بجائے ان ایسوسیشنز کے نمائندگان اور مل اونرز کو فائدہ پہنچانے میں مصروف عمل ہیں، ان کو فی الفور ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس عزم کو دہراتے ہوئے ایک دفعہ پھر کیبنٹ کو یہ یقین دلایا کہ وہ ان تمام اداروں کو جن کا کام عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، جہاں کہیں پہ بھی گٹھ جوڑ، ملی بھگت اور جان بوجھ کر عوام کے مفاد سے ٹکراؤ اور ان کی سوچ اور پالیسیز ایسا تاثر پیدا کریں گی، وہ کسی صورت بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ان پالیسیز میں اگر کوئی ریویژن کی ضرورت ہے تو ان کو ریوائز کیا جائے اور ان کو پبلک فرینڈلی بنایا جائے تاکہ عوام جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں ان قوانین سے بھی اور ان پالیسیز سے بھی۔ اس کے علاوہ جو ایجنڈا نمبر ہمارا آج کا اہم ایجنڈا نمبر 3 جو تھا، اس میں ایک بہت اہم امینڈمنٹس آج کیبنٹ نے اپروو کی ہے، کیونکہ یہ سرکاری ملازمین ہمارے جن کو سرکاری رہائش کی سہولت سرکار دستیاب کرتی تھی، ایک ان کو فیسیلیٹیشن جو دستیاب تھی منسٹری ہاؤسنگ کی طرف سے، اور ایک جو ہے وہ منسٹری فائنانس کی طرف سے 1991 کا حکم نامہ تھا، جس کے تحت وزارت خزانہ تمام سرکاری ملازموں کو یہ سہولت دیتی تھی کہ وہ 25 سال کی نوکری کے بعد 5 سال ایڈیشنل کر کے کسی وقت بھی 30 سال کے لیے اس گھر کو ریٹین کر سکتے ہیں، اور 30 سال کی نوکری کے بعد 60 سال تک، یعنی اگر وہ جاب چھوڑ بھی دیں، نوکری میں نہ بھی ہوں، تو وہ سرکاری گھر کو 60 سال کی عمر اور پھر 6 ماہ مزید ریٹین کر سکتے ہیں۔ تو آج کیبنٹ نے 1991 کا جو فائنانس منسٹری کا حکم نامہ تھا اس کو وڈرا کیا ہے، اور ہاؤسنگ منسٹری کا جو ہاؤسنگ پالیسی کا ایک لے ڈاؤن کرائیٹیریا ہے اسی کو انڈورس کیا ہے تاکہ تمام سرکاری ملازمین کی رہائش گاہوں کے حوالے سے یکساں پالیسی کا اطلاق ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں جب کوئی سرکاری ملازم ریٹائر ہوگا تو وہ صرف 6 ماہ ایڈیشنل اس گھر کو رکھنے کا مجاز ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی اس کے ساتھ جڑے 1991 کے لاز کے یا پالیسی کے مطابق بینیفٹس تھے وہ سب ختم کر دیے گئے ہیں۔ ایجنڈا نمبر 4 کے تحت نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز جو ہے اس کی
ریکانسٹیٹیوشن کی گئی ہے آج، اس کو از سر نو مرتب کیا گیا اور کیبنٹ نے اس کی باضابطہ منظوری دی ہے، جس کے مطابق پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج کیبنٹ کو بتایا کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے قیام پاکستان کا، اور پھر استحکام پاکستان، اور پھر اب تعمیر پاکستان، اس میں جو اقلیتیں ہیں ان کا ایک بڑا کلیدی اور اہم رول ہے، اور پاکستان کا آئین جو ہے ان کے اس رول کو تحفظ دیتا ہے، اس کو ہر طرح کی آئینی سرپرستی کرتا ہے۔ تو لہٰذا کمیشن کے اندر جو ہے وہ مائنارٹیز کو اکثریت دی جائے اور مائنارٹی سے ہی چیئرمین جو ہے اس کی تعیناتی کی جائے۔ تو لہٰذا آج کیبنٹ نے ریکانسٹیٹیوشن آف نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز کی باضابطہ منظوری دی ہے۔ اس منظور کیے جانے والے کمیشن میں جو نان آفیشل سرکاری ممبران ہوں گے، ان میں 2 مسلمان ممبر، 2 ہندو، 3 عیسائی یعنی کرسچنز، 1 سکھ، 1 پارسی اور 1 کیلاش سے رکن کو شامل کیا گیا ہے۔ جو مسلمان 2 حضرات جو ہیں اس میں نمائندگی کریں گے، اس میں مولانا خبیر آزاد صاحب اور مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کو اس کا ممبر بنایا گیا ہے۔ کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کمیشن موجود تھا اس میں چیئرمین مائنارٹیز سے نہیں تھے، اور منسٹری ریلیجیس افیئرز کا منسٹر ہی اس کا چیئرمین ہوتا تھا، تو جس کے اندر یہ ریفارمز لائی گئی ہیں، اور اس میں مائنارٹیز سے جو غیر سرکاری فرد ہوگا اسی کو چیئرمین لگایا گیا ہے۔ اور دوسری چیز اس میں مائنارٹیز کی اکثریت، یعنی مائنارٹیز کے کمیشن میں مائنارٹیز اقلیت میں تھی، تو پرائم منسٹر نے اس ابہام کو دور کرتے ہوئے مائنارٹیز کو ہی اکثریت میں اس کمیشن میں جگہ دی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم ایجنڈا نمبر ہمارا آج کا تھا، جس میں ایجنڈا نمبر 5 کے ایگزمپشن دی گئی ہے، وہ کیبنٹ کے جو اس سے پہلے آرڈیننس بھی آیا، پرائم منسٹر نے اس حوالے سے میڈیا کو آگاہی بھی دی۔ آج وہ تمام جو سروسز ریلیٹنگ ٹو کنسٹرکشن انڈسٹری، ان کو انڈر ICT آرڈیننس 2001 جو تھا اس کے اندر ترامیم کی منظوری دی گئی ہے اور ایگزمپشن دی گئی ہے، جس کے تحت جو کنسٹرکشن سروسز میں موجودہ 5% ٹیکس تھا اس کو کم کر کے 0 کر دیا گیا۔ اسی طرح جو سروس پرووائڈڈ بائی پراپرٹی ڈیلرز اینڈ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، ان کے اوپر لاگو جو ٹیکس تھا اس کو 5% کم کر کے 0 کر دیا گیا۔ اسی طرح سروسز پرووائڈڈ بائی پراپرٹی ڈیولپرز اینڈ پروموٹرز، ان کے اوپر جو ٹیکس تھا اس کو بھی آج 0 کر دیا گیا ہے۔ اور ایسے کم لاگت والے گھر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت تعمیر کیے جائیں گے، ان پر پراپرٹی ڈیولپرز کی سروسز پر جو ٹیکس ہے اس کو بھی 0 کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ڈیلی ویجر کے لیے، مزدور کے لیے، اور جو اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جڑے پلمبر، الیکٹریشین، آپ کے اس شعبے کے ساتھ جڑا جتنا بھی ترخان ہے، پینٹر ہے، اور مختلف کنسٹرکشن انڈسٹری کا ایک کسی نہ کسی مد میں وہ اس کے اندر حصے دار ہے، وہ مزدور ہو، وہ ڈیولپر ہو، وہ لینڈ لارڈ تھا یا کوئی اور انویسٹر ہے، ان سب کے حقوق کا اس لیجسلیشن میں تحفظ کیا گیا ہے۔ اور اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کو سرکاری سرپرستی دی جائے، کیونکہ اس انڈسٹری کے ساتھ 40 اور صنعتیں جڑی ہوئی ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس عزم کو ایک دفعہ پھر دہرایا کہ جب انڈسٹری کا پہیہ چلے گا
تو غریب کے گھر کا چولہا چلے گا. تو اسی عزم کے تحت یہ ٹیکس جو ہے ان میں ویو آف دیا گیا تاکہ کرونا کے ساتھ جڑا جو ہمارا معاشی چیلنج ہے, جو ہماری بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے, جو اس وقت غربت اور افلاس میں اضافہ ہوا ہے اور جاب لیس لوگ جو ہیں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں, ان کو فی الفور جہاں سے امیجیٹ ریلیف مل سکتا ہے وہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. تو اس کو پورے زور و شور سے شروع کرنے کا پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے, اور آج اس کے راستے میں یہ جو سپیڈ بریکر تھے, جو رکاوٹیں حائل تھی, آج کیبنٹ نے ان کو بھی دور کر دیا ہے. ایجنڈا نمبر 6 کے تحت پرائم منسٹر چونکہ ہماری جو فنانس اور ریونیو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کرتے تھے, جس کی وجہ سے تمام ڈیسیژن میکنگ جو تھی وہ پرائم منسٹر کے پاس آتی تھی, اور بہت سارا ان کا قیمتی وقت جو تھا وہ پالیسی ڈیسیژنز میں صرف ہوتا تھا. تو آج کیبنٹ میں یہ پرپوزل لائی گئی کہ جو یہ ذمہ داری ہے ایڈوائزر ٹو فائنانس کو دی جائے, تاکہ پرائم منسٹر کی بجائے یہ ذمہ داری وہ ادا کریں, اور ان کو ایڈوائزر لگا دیا گیا ہے اس کا فنانس اینڈ ریونیو کی جو ہماری کمیٹی ہے کیبنٹ کی, اس کو دیکھنے کے لیے. اور الٹیمیٹلی یعنی ایس او ایز جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کے حوالے سے جو بھی ڈیسیژنز یا ڈسکشن یا پالیسیز ہیں وہ ایڈوائزر ٹو فائنانس جو ہیں یا ایڈوائزر آن فائنانس وہ اس کو دیکھیں گے اور پھر حتمی منظوری کے لیے وہ کیبنٹ کے سامنے آئیں گی. ایجنڈا نمبر 8 کے تحت جو کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 20 اپریل کے فیصلے جو تھے اس کی کیبنٹ کے سامنے آج منظوری کے لیے پیش کیے گئے, اور اس شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے جو اصلاحات لائی گئی ہیں اس میں وزیر توانائی کو جو پرائم منسٹر نے ہدایت کی تھی کہ وہ انرجی سیکٹر کی ری اسٹرکچرائزیشن کریں. اس سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ایک ٹپیکل جب سے یہ سیکٹر بنا ہے وہی ایک اسٹریٹ اوے ایک ایسا نظام چل رہا ہے جو ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جڑا نہیں ہے, جس کے اندر جو ہے وہ جدید ترین ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے بے پناہ گیپس ہیں, اور دنیا کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اس سیکٹر میں اس کی اس سیکٹر میں کمی ہے اور فقدان ہے. لہٰذا پرائم منسٹر کی ہدایت پہ جو کابینہ کمیٹی برائے توانائی ہے اس نے ریکمنڈیشنز دی ہیں, اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ آؤٹ آف باکس سولوشنز جو ہیں ان کی طرف جایا جائے.